باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں حدیث سلمان ویلاگ اور میں ہوں حدیث سلمان، اور آج کے گلوبل ڈیفنس ویو میں لایا ہوں آپ کے لیے ایک بہت بڑی خبر تو ہے بڑی، لیکن اس خبر کے ساتھ پوری جڑی تفصیلات۔ تو اس ویلاگ کو آخر تک دیکھیے گا، یقینی طور پہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ آج میں آپ کے لیے جو موضوع ہے جس پہ بات کر رہا ہوں وہ ہے ٹرکی کا کان اسٹیلتھ پروگرام کے حوالے سے جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ جی ہاں، کل کے دن میں ترکی کی تاریخ میں بڑا ایک عظیم دن تھا جب کان نے اپنی پہلی پرواز کی، اور ترکی کی ایئر ڈیفنس انڈسٹری کے لیے یہ ایک بہت بڑی خبر۔ تو آج کے اس ویلاگ میں آپ کو شیئر کروں گا کہ کان کن تیاری کے مراحل سے گزرا، کان کب آپریشنل ہوگا، کان کی کیا صلاحیتیں ہیں، کان میں کون سے ویپن سسٹم استعمال ہو رہے ہیں، کان بنانے کا پس منظر کیا تھا یا کان کیوں بنانا پڑا، کان کے بنانے میں کون کون سے پارٹنر ترکی کے ساتھ شامل رہے، اور کان کی تیاری میں جو درپیش چیلنجز آئیں گے وہ کیا ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کے ویلاگ کو اور چلتے ہیں کان کی پہلی پرواز کے حوالے سے۔ 21 فروری 2024 ترکی کی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت اختیار کر گیا جب ترکی کے پہلے اسٹیلتھ جہاز، بلکہ ترکی کا کہیں یورپ کہیں، بلکہ جی یورپ اور ایشیا کہیں، کیونکہ یورپ میں بھی ابھی تک کسی نے ابھی اسٹیلتھ جہاز نہیں بنایا۔ رشیا نے بنایا ہے، چلے رشیا کو نکال دیں، رشیا اور چائنا کو نکال دیں، تو رشیا، چائنا اور امریکہ کے بعد ترکی وہ ملک بن گیا جو اپنا ایک جو ہے اسٹیلتھ جہاز کی طرف، 5th جنریشن اسٹیلتھ جہاز کی طرف جا رہا تھا۔ تو بدھ 21 فروری 2024 ترکی کے لیے ایک سنگ میل دن کی حیثیت اختیار کر گیا جب ترکی کے 5th جنریشن کان لڑاکا طیارے نے اپنی پرواز بھری۔ اس پرواز میں ایک F-16 بھی ساتھ اڑا اور یہ تجربہ کامیاب رہا۔ کان 8000 فٹ کی بلندی پر 230 ناٹ کی سپیڈ کے ساتھ 13 منٹ فضا میں رہا، اور یہ تاریخی کارنامہ جو سر انجام دیا وہ پائلٹ ہیں بارباروس ویمرباس۔ یقینی طور پر اس عظیم کامیابی کے اوپر صدر طیب اردگان نے قوم کو مبارکباد بھی دی، اور اپنے پیغام میں انہوں نے یہ کہا کہ ترکی کی ایئر ڈیفنس صنعت نے ایک اور سنگی میل عبور کر لیا ہے جب ملک کے پہلے مقامی تیار شدہ لڑاکا طیارے نے اپنی پہلی پرواز مکمل کی، جو ملک کی فضائیہ کو اپ گریڈ کرنے اور بیرونی انحصار کم کرنے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ترکی کی دفاعی صنعت کے قابل فخر دنوں میں سے ایک نئے دن کا سامنا کیا ہے۔ ہمارے ملکی ساختہ لڑاکا طیارہ تان نے آج کامیابی کے ساتھ اپنی پرواز مکمل کی ہے کہ ترکی 5ویں نسل کے لڑاکا طیارے کی تیاری میں ایک اہم سنگ میل کو عبور کر لیا ہے۔ ترکی کا مقامی لڑاکا طیارہ آسمان پر پرواز کر رہا ہے، حالانکہ اس کے بارے میں کچھ لوگوں کی رائے یہ تھی کہ یہ ریڈیٹر ہے اور وہ اس منصوبے کو سبوتاش کر رہے تھے۔ کان کی تیاری کے کن مراحل سے گزرا؟ ظاہر ہے ایک 5th جنریشن فائٹر پلین ہے تو اس کی نیچرلی تیاری کے لیے بھی بڑے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو کان کو بنیادی طور پہ جو پروجیکٹ نیم تھا وہ TAI ٹرکش ایروسپیس انڈسٹری TFX کا نام دیا گیا تھا، جو کہ بنیادی طور پر 2 انجن والا اسٹیلتھ جہاز ہے، اور اسے ترکی ایئر اسپیس انڈسٹریز اور اس کے ذیلی جو ہے BAE سسٹمز برٹن جو ہے وہ اس کو تیار کرنے والے ہیں، اور یہ ہر موسم میں آپریٹ ہونے والا جہاز ہے۔ تیاری جو ہے مختلف مراحل میں طے ہوئی، لہٰذا اسی کے ساتھ ساتھ جو ہتھیاروں کے نظام اور دوسرے جو نظام ہے وہ بھی اگلے پروٹوٹائپ میں سامنے آتے رہیں گے۔ لڑاکا طیارے کو پہلے MMU کا نام دیا گیا تھا، اور اسے 1 مئی 2023 کو کان کا نام دیا گیا۔ ڈیولپر کا مقصد یہ تھا کہ ایک ایسا جہاز بنایا جائے جو ریڈار پر ظاہر نہ ہونے کی صلاحیت رکھتا ہو، اور اس میں کی جو مینوربلٹی ہے وہ بھی بہت شاندار ہو۔ تو جدید آپٹیکل الیکٹریکل لوکیشن سسٹم اور آن بورڈ ریڈار سے لیس کان کی پہلی پرواز ہو گئی۔
اب اس کے مزید 3 پروٹوٹائپ بنائے جائیں گے اور اس کی پیداوار جو ہے وہ 2029 تک مکمل کرنے کا منصوبہ ہے۔ پہلا پروٹوٹائپ جو ہے وہ نومبر 2022 سے شروع ہوا تھا اور یہ ترک ایروسپیس انڈسٹری کے جو ہے اسمبلی پلانٹ پر اس کو تیار کیا گیا۔ دوسرا پروٹوٹائپ جو ہے وہ 2025 میں پرواز کرے گا اور تیسرا 2026 میں پرواز کرے گا۔ اس میڈین فلائٹ کی لانچ سے پہلے انجینئرز نے کان کے لانچ ٹیسٹ کی مکمل لمبائی کے جامد ٹیسٹ، کنٹرول سطحوں کے جامد ٹیسٹ، لینڈنگ گیئر ٹیسٹ، ایویونک سسٹم ٹیسٹ، فیول ٹیسٹ، انجن سٹارٹ اپ ٹیسٹ اور ٹیکسنگ ٹیسٹ کیے گئے۔ گراؤنڈ ٹائپ پروٹوٹائپ کی گراؤنڈ ٹیسٹنگ مارچ 2023 میں شروع کی گئی تھی۔ طیارے کا پہلا رن وے ٹیسٹ 16 مارچ کو چلا تھا۔ جیٹ انجنوں کے زور سے طیارہ سٹارٹ ہوا اور کچھ دیر کے لیے آگے بڑھا۔ اس نے پہلے گراؤنڈ ٹیسٹ میں کامیابی پاس کر لیا۔ سپٹمبر میں مارٹن بیکر ایجیکشن سیٹ کا ٹیسٹ جو ہے وہ برطانیہ میں ہوا تھا۔ 2029 میں ٹی اے آئی جو ہے وہ توقع کر رہی ہے کہ وہ 20 بلاک 10 طیارے ترکی کی ایئر فورس کے حوالے کر دے گی اور 2034 تک فالو آن بلاکس فراہم کیے جائیں گے۔ بلاک 20 وہ حقیقی طور پر سٹیلتھ جہاز ہوگا جو کہ 5ویں نسل کے فائٹر پلین کو ریپرزینٹ کرے گا، جس میں مناسب مواد، کوٹنگ، سینسرز اور سسٹم مزین ہوں گے اور سپر کروز صلاحیت ہوگی۔ ابتدائی طور پر کان میں 2 جو ہے جنرل الیکٹرک F110 انجن لگائے جائیں گے جو کہ چوتھی جنریشن کے لاک ہیڈ مارٹن F16 طیاروں میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن بعد میں ٹی آر موٹر ترکی ساختہ انجن استعمال کرے گی۔ تاہم 2022 میں ترک ڈیفنس انڈسٹری نے انجن کے لیے ایک مقابلے کا اعلان کیا اور ترکی کی 2 کمپنیوں تساس انجن انڈسٹریز اور ٹی آر موٹر نے اس مقابلے کی درخواست کی۔ تو امید یہ ہے کہ آنے والا جو اس کا جو ہوگا جو کمرشل آئے گا اس میں ترکی اپنا انجن استعمال کرنے کے قابل ہوگا۔ فیوزلاج کی جو ہے وہ جدید کاربن کمپوزٹ فیوزلاج استعمال ہوں گے جو آلریڈی ٹی اے آئی کی فیوزلاج فیسلٹی میں تیار کردہ کاربن کمپوزٹ تھرموپلاسٹک مواد سے تیار کیے جائیں گے، جس کو پہلے ہی F-35 کی تیاری کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ اب آ جاتے ہیں کان کی صلاحیتوں پہ۔ ترکی جو ہے کان ترکی کو 5ویں نسل کی لڑاکا طیارہ تیار کرنے کے لیے بنیادی ڈھانچہ اور ٹیکنالوجی کے ساتھ ان چند ممالک میں بنائے گا جو اس نوعیت کا جہاز بنا سکتے ہیں۔ یہ جنگی جہاز نئی نسل کے ہتھیاروں سے فضا میں لڑنے اور سپرسونک رفتار سے داخلی ہتھیاروں سے حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور مصنوعی ذہانت اور اعصابی نیٹ ورک سپورٹ کے ساتھ ساتھ لڑاکا طیارے کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں جی کان میں ویپن سسٹم کس نوعیت کے ہوں گے۔ اسیلسان کمپنی کا تیار کردہ جدید ایکٹیو الیکٹرونک سکین ایرے ریڈار استعمال ہوگا۔ میں اگر ہم ایویونکس کی بات کریں تو اسیلسان نے اپنے ریڈار وارننگ ریسیورز، میزائل وارننگ سسٹم، لیزر وارننگ سسٹم، چاف اور فلیئر مینجمنٹ ڈسپینسنگ سسٹم اور ڈیجیٹل ریڈیو فریکوینسی میموری پر مبنی جیمنگ سسٹم کے اپ گریڈ ورژن استعمال کرے گا جو کہ پہلے ہی دوسرے فضائی پلیٹ فارم میں استعمال ہو رہے ہیں۔ طیارے کو فضائی برتری کے طور پر ڈیزائن کیا گیا ہے لیکن یہ زمینی حملے کا ثانوی کردار بھی ادا کر سکتا ہے۔ فضا سے فضا میں مار کرنے والے اس میں میٹیور اور MICA اور ریتھیون کے AIM 120 جدید درمیانی فاصلے تک فضا سے فضا کرنے والے میزائل استعمال ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ گوڈوکان میزائل بھی شامل ہوگا کہ جو ترکی کا اپنا تیار کردہ ہے اور اس میں مختصر فاصلے تک جدید میزائلوں میں AIM-9X جدید مختصر فاصلے تک مار کرنے والا فضا سے فضا میزائل بھی شامل ہوگا اور ترکی ساختہ بوزران میزائل بھی شامل ہوگا۔ اگر ہم میزائلوں کی بات کریں تو کان میزائل ایئر ٹو ایئر میزائل میں لانگ میڈیم رینج اور شارٹ رینج ایئر ٹو ایئر میزائل سے لیس ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ ایئر ٹو سرفیس میزائل میں
क्रूज मिसाइल और टर्बोजेट पावर्ड एयर टू सरफेस मिसाइल, solid fuel rocket powered air to surface missile, turbo powered air to surface missile, uh, air to surface anti radiation missile, एंटी शिप एयर टू सरफेस, सरफेस टू सरफेस क्रूज मिसाइल भी शामिल हैं। इसके अलावा इसमें बमों में लेज़र गाइडेंस, प्रिसिजन गाइडेंस और विंग असिस्टेंट गाइडेंस नोयत के मिनिएचर बम और बंकर बस्तें और मिनिएचर बम भी शामिल हैं। अगर हम जो बात करें तो क्रू जो है 1 से 2 पायलट के वेरिएंट में अवेलेबल होगा। कान की लंबाई 21 मीटर है, इसका विंग स्पैन 14 मीटर है, हाइट 6 मीटर है और मैक्सिमम टेक ऑफ 27,000 केजी है। और इसमें 2 जो है जनरल इलेक्ट्रिक F110GE 129 टर्बोफैन इंजन होंगे और इसकी मैक्सिमम स्पीड मैक 1.8 होगी और 17,000 मीटर की बुलंदी पर यह परवाज कर सकेगा। देखते हैं कि कान को क्यों तैयार किया गया, इसका पस मंजर क्या है। बुनियादी तौर पर तुर्की के पास F-16 है और ये भी काफ़ी पुराने हैं और तुर्की ज़ाहिर है उसमें वक्त के साथ साथ उसकी जो सर्विस लाइफ है उसमें कमी आनी थी, तो तुर्की उसके मुतबादिल के तौर पर एक जहाज़ की तलाश में था। अगरचे तुर्की को जो है वो अमेरिका से F-16 की जहाज़ों की में बेहतरी के लिए भी इसमें था, लेकिन अमेरिका के साथ उसके कुछ मामलात स्टैंड स्टिल थे। और फर्दर ये कि 2016 के बाद अमेरिका ने F-35 के लिए तुर्की को एक प्रोग्राम में शामिल करने का निदिया भी दिया था और तुर्की ने 100 F-35 जहाज भी लेने थे। लेकिन 2019 में जब टर्की ने रशिया से S-400 डिफेंस एंटी मिसाइल सिस्टम हासिल किया, तो अमेरिका ने उसकी वजह से टर्की को F-35 के प्रोग्राम में शामिल करने से इनकार कर दिया, क्योंकि अमेरिका का दावा ये था कि एंटी मिसाइल सिस्टम जो है वो इस जहाज के साथ मरबूत नहीं होता, बल्कि वो इसके लिए नुकसानदेह हो सकता है। अगरचे तुर्की का दावा ये था कि वो इस निज़ाम को मतलब नाटो के निज़ाम में इंटीग्रेट नहीं करेगा S-400 को, लेकिन अमेरिका ने बहरहाल F-35 के निज़ाम से बाहर कर दिया और F-16 के हवाले से भी उसके मजीद अपडेट्स जो थी वो नहीं हो पाई। तो इस मंजरनामे में तुर्की ने अगरचे इब्तिदा इसकी 2010 से की थी, लेकिन फाइनली इसमें 2016 में जाके ये इसमें हुआ और जब BAE सिस्टम को शामिल किया गया और ख़ास तौर पे इंजन के हवाले से। अगरचे इस जहाज की शुरुआत में स्वीडन का नाम भी सामने आया कि स्वीडन की सैब जो है वो भी टर्की के साथ एंटर हुई थी मुआहदे में, और रशिया की कंपनीज ने भी इस पर इंटरेस्ट लिया था कि वो अपनी टेक्नोलॉजी, खासतौर पर इंडियन टेक्नोलॉजी, वो टर्की को दे सकती हैं। लेकिन बहरहाल ये दोनों चीज़ें आगे नहीं चली और टर्की जो है फिलहाल ब्रिटिश सिस्टम पे चल रहा है और उसकी कंपनियां जो है वो मुल्क के अंदर अपने इंजन डेवलप करने की प्रोसेस में हैं। इस डेडलॉक में जब तुर्की को कहीं से जहाज नहीं मिल रहे थे, तो तुर्की ने कान की डेवलपमेंट को प्रोग्राम को शुरुआत की। ये और बात है कि हाल ही में अमेरिका ने स्वीडन को जो है नाटो में शामिल करने की तौसीक करने पर तुर्की को 40 नए F-16 ब्लॉक 60 और 69 जो है 79 ब्लॉक 50 और 40 को अपग्रेड करने का जो है वो किट्स फराम करने का जो है ऐलान किया है, और इस सौदे की मालियत भी कुछ $23 अरब है। और बल्कि यही नहीं, पिछले माह अमरीकी अंडर सेक्रेटरी जो है वो अंकारा के दौरे पर थी और उन्होंने ये कहीं हामी भरी या ये निदिया दिया कि अगर तुर्की जो है S-400 को खैराबाद कह दे तो अमेरिका जो है तुर्की को F-35 में शामिल कर सकता है। बार इस हवाले से मैंने एक तफसीलन वीलॉग मैंने बनाया था, तो वो आप उसको उसमें दे सकते हैं। तो इस मंजरनामे के साथ जब टर्की इस प्रोग्राम में चला तो यकीनी तौर पर उसके लिए काफ़ी मुश्किलात तो थी, उसे पार्टनर्स की ज़रूरत भी थी। तो इस हवाले से अज़रबैजान के साथ पिछले साल जो है वो ये बात मंजरनामा सामने आया कि अज़रबैजान जो है वो कान के पार्टनर के तौर पे शामिल हुआ है। ये बात जुलाई में सामने आई थी कि तुर्की ने अज़रबैजान के साथ कौमी लड़ाका तैयारी की तरक्की के ताउन प्रोग्राम पर दस्तखत किए हैं। इस मुआहदे ने अज़रबैजान को तुर्की का मकामी तैयार करदा TFX 5th जनरेशन लड़ाका प्रोग्राम में मदद फराहम की। इसके बाद अरसे में ये
ترکی کے سینئر عہدیدار نے پاکستان کے اس منصوبے میں شامل ہونے کے امکانات کا اشارہ بھی کیا۔ ترکی کے وزیر دفاع یاسر گلر نے 14 اگست کو اعلان کیا تھا کہ پاکستان 5 کی لڑائی کی تیاری میں حصہ لینے کے معاہدے پر دستخط کرنے کے قریب ہے۔ اسی طرح اگست 2023 میں ترکی کے ایک سینئر دفاعی عہدیدار نے کہا تھا کہ بہت جلد اس ماہ کے اندر ہم اپنے پاکستانی ہم منصوبوں کے ساتھ اپنے قومی لڑاکا جیٹ پروگرام کان میں پاکستان کو باضابطہ طور پر شامل کرنے کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ تو ترکی پاکستان کے درمیان جو ہے وہ کوئی فوجی اشتراک جو ہے وہ کافی چیزوں میں چل رہا ہے، جس میں جنگی جہاز اور میزائل بھی شامل ہیں۔ ترکی کے نائب وزیر دفاع سیرال سامی توفیق نے 2 اگست کو کراچی میں اعلان کیا کہ اس منصوبے میں پاکستان کی شرکت پر انقرہ اور اسلام آباد کے دوران تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا جلد ہی ہم پاکستانی ہم منصوبوں کے ساتھ اس ماہ اور اندر پاکستان کو باضابطہ طور پر اپنی قومی لڑاکا جیٹ پروگرام کان میں ضم کرنے کے لیے بات چیت کریں گے۔ انہوں نے مزید بھی کہا کہ تقریباً 200 پاکستانی انجینئرز اور اہلکار پہلے ہی پروگرام کی تیاری میں حصہ لے رہے ہیں۔ اسی طرح حال ہی میں CNN ترک کو انٹرویو دیتے ہوئے ترکی میں یوکرائن کے سفیر نے کہا کہ یوکرائن ترکان 5th جنریشن جہاز خریدنے کا ارادہ رکھتا ہے اور ترکی کی ٹیمیں اس منصوبے پر کام کر رہی ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ انقرہ کے ساتھ تعاون اسٹریٹجک پر اہم ہے اور یوکرائن اور ترکی دونوں کی دفاعی صلاحیتوں میں حصہ ڈالتا ہے۔ انہوں نے یاد دلایا کہ یوکرائن کا ترکی کے جدید طیارے کی میں جو پروگرام حصہ لینے کا خیال کوئی نیا نہیں ہے، بلکہ یہ اس سے پہلے روس کی حملہ کرنے سے پہلے اس موضوع پر بات چیت ہو چکی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس طیارے کے لیے مطلوبہ خصوصیات کے ساتھ مؤثر طریقے سے سامان تیار کر سکتے ہیں۔ یوکرائن کے سفیر کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس منصوبے کی تشکیل سے ترکی کی طرف سے خاطر خواہ فوائد حاصل ہوں گے، اور انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ کان F-35 اور F-22 جیسے طیاروں کے مقابلے کے ٹکر ہے اور یہ ایک مستقبل کی کہانی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم مشرق مغرب دونوں میں تیسرے فریق کے اثر و رسوخ کو روکنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہم خطے میں سب سے مضبوط ہوں گے۔ جب ان سے یوکرائن کے سفیر سے جب یہ پوچھا گیا کیا یوکرائن جو ہے وہ کان کو خریدے گا، تو انہوں نے کہا نہ صرف ہم خریدیں گے بلکہ ہم اس کو ڈپلائی بھی کریں گے، اور ہم بہتر جانتے ہیں ہم نے اسے کہاں استعمال کرنا ہے۔ ترکی اور یوکرائن کے درمیان جو دفاعی تعاون ہے یہ اس کی کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ بہت پرانا ہے۔ ترکی نے ابھی روس کی جو جنگ سے پہلے طیب اردگان نے وہاں دورہ کیا تھا اور وہاں خاص طور پہ ڈرون کی تیاری اور اس کی اور ڈرون ٹریننگ سینٹر کے حوالے سے بات چیت ہوئی تھی۔ ترکی یوکرائن کو ڈرون جہاز بھیجتا ہے اور انہی ڈرون کا یوکرائن نے رشیا کے خلاف استعمال بھی کیا اور اس بات پہ ماسکو انقرہ سے ناراض بھی رہا ہے۔ لیکن اس سارے کے باوجود ترکی جو ہے وہ صرف یوکرائن کو جہاز ہی نہیں بیچتا یا ہتھیار نہیں بیچتا، بلکہ وہ بہت کچھ حاصل کرتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یوکرائن کی جہاز سازی کے حوالے سے ایک اہم پیش رفت ہے، ایک ایسا سنگ میل ہے، ایک ایسی اس کی مہارت ہے جو اسے دنیا میں ممتاز کرتی ہے، وہ ہے جنگی جہازوں کے انجن کی تیاری میں مہارت۔ اور یہ مہارت نہ صرف جنگی جہازوں بلکہ میزائلوں سے لے کے ڈرون کے انجن تک میں شامل ہے۔ اور یوکرائن کے اندر یہ جو فیسلٹی ہے یہ رشیا سے مطلب کے زمانے کی ہے، جب رشین فیڈریشن کا وہ حصہ تھا، جب وہ سوویت یونین کا حصہ تھا، اور اس کے بعد بھی وہ فیسلٹی قائم ہے، اور وہ فیسلٹی دنیا کے مختلف ممالک کے درمیان جو ہے دنیا کے مختلف ممالک درمیان ایک کشمکش کو بھی جنم لیتی ہے۔ چین نے اس فیکٹری کو حاصل کرنے میں چاہتا تھا، لیکن یوکرائن نے اس کی حرکت کامیاب نہ ہونے دی، اور امریکہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ امریکہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ چین اس فیکٹری پر دسترس حاصل کرے، کیونکہ یقینی طور پر اس کے دفاعی صلاحیتوں میں اضافہ ہونے کا امکان تھا۔ ترکی جو ہے یوکرائن کو ایک آلٹرنیٹ پارٹنر کے طور پر بھی دیکھتا ہے، کیونکہ ابھی بھی اس کا انحصار امریکی مطلب انجنوں پر ہے، اور ترکی پاکستان کو کمبیٹ ہیلی کاپٹر دینا چاہتا تھا، لیکن اس ہیلی کاپٹر کے جو انجن ہے وہ امریکہ سے ملتے تھے، اور امریکہ نہیں چاہتا تھا کہ ترکی پاکستان کو وہ ہیلی کاپٹر دے، تو یقینی طور پر امریکہ کی وجہ سے یہ ڈیل جو ہے یہ کامیاب نہ ہو سکی۔ تو کان کے ساتھ بھی فیوچر میں اسی نوعیت کے خطرات لاحق رہیں گے، کیونکہ اگر وہ امریکی انجن استعمال کرتے رہیں گے تو امریکہ وہ انجن ایون ترکی کے استعمال کے لیے بھی نہیں دے سکتا یا منع کر دیتا ہے، تو کہہ جائے کہ ترکی اس کو کسی اور ملک کو دے۔ تو اس کے لیے اس حوالے سے ترکی کے لیے یقینی طور پہ بہت بڑے چیلنجز ہیں،
اور اس سے ساتھ ساتھ ایک چیلنج یہ بھی ہے کہ اس دنیا میں صرف چند ممالک ہی ہیں جیسے امریکہ، اس کے بعد رشیا اور چین، جو کہ ففتھ جنریشن اسٹیلتھ جہاز بنا رہے ہیں۔ امریکہ نے دو جہاز بنائے، F-22 اور F-35۔ F-22 اب بننا بند ہو گئے ہیں، لیکن F-35 بن رہے ہیں، لیکن اس میں بھی بہت سارے ٹیکنیکل مسائل ہیں۔ رشیا کا Su-75 ہے، لیکن ابھی تک وہ اس کے پروٹوٹائپ سے بات آگے نہیں پہنچی۔ چائنا نے J-20 اور J-31 بنائے ہیں۔ تو اس حوالے سے ٹرکی جیسے ملک کا ایک اسٹیلتھ جہاز بنانے کا دعویٰ کرنا یا یہ کرنا کہ اس کوشش میں رہنا، یقینی طور پہ اس میں بہت سارے چیلنجز ہیں۔ اور اب آخری بات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب آیا پاکستان کو اس سے کوئی ایڈوانٹیج مل سکتا ہے؟ دیکھیں، بادل نظر میں بات تو ایسی لگتی ہے کہ پاکستان نے اپنے 200 جو تھے ٹیکنیشین اور انجینئر، وہ کائے کے لیے اس پروجیکٹ میں انڈلج کیے تھے؟ تو یقین تو ایک تو پاکستان اس پروجیکٹ سے ناؤ ہاؤ حاصل کرنا چاہتے تھا، کیونکہ پاکستان نے بھی اپنا ایک عزم نو کے پروجیکٹ عزم کے نام سے ایک ففتھ جنریشن ایرو کرافٹ کی لیے کوئی ڈیزائن تھا۔ اگرچہ اس پہ بہت زیادہ اب ڈیولپمنٹس تو سامنے نہیں آئی کہ وہ کس سٹیج پر ہے، تو یقینی طور پہ وہاں سے نو ہاؤ لینا چاہتا تھا۔ دوسرا یہ کہ اگر ترکی اس میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پاکستان بھی ہو سکتا ہے اس میں سے کوئی جہاز لینے میں کامیاب ہو جائے۔ اس نوعیت کے حوالے سے اگرچہ ایک اور ڈیولپمنٹ پچھلے دنوں یہ بھی سامنے آئی تھی جب پاکستان کے ایئر چیف نے اس بات کا دعویٰ کیا تھا کہ وہ چائنا سے J-31 حاصل کر رہے ہیں، اگرچہ اس موضوع پہ بڑی ابھی چائنا کی طرف سے کوئی حتمی جواب سامنے نہیں آیا تھا۔ یہ تھا آج کا ویلاگ۔ امید ہے کہ آپ کو اس میں جو پیش کردہ معلومات ہیں یقینی طور پہ آپ کے نالج میں اضافے کا باعث بنیں گی۔ اگر آپ کو یہ کانٹینٹ پسند آئے تو ضرور سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اپنا فیڈ بیک دیں۔ یہ تھا آج کا ویلاگ۔ خوش رہیں، بعد میں السلام علیکم۔